احرام کی حکمت۔ تمام اعمال کا دار و مدار اگرچہ نیت پر ہے، لیکن نیت کا اظہار عمل کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ نماز میں جو تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے وہ در حقیقت اسی نیت کا اعلان ہے۔ احرام باندھنا حج کی نیت کا اور اس نیت پر قائم رہنے کا عملی اظہار ہے۔ احرام باندھ کر آپ نے اپنے آقائے حقیقی کے دربار میں حاضری کے لیے گویا وردی پہن لی ہے، بالکل سادہ، بے تکلف اور زیب و زینت سے خالی۔ اس کے پہنتے ہی آپ ایک نئی حالت میں آ گئے، مصنوعی تکلفات رخصت ہو گئے، خود ساختہ امتیازات ختم ہو گئے۔ شاہ و گدا، امیر و غریب، عربی و عجمی، کالے اور گورے سب ایک ہی لباس میں ملبوس ہو گئے۔ ایسا لباس جو تصنع، تکلف اور دستکاری سے بے نیاز ہے۔ یہ لباس انسانی مساوات کا وہ دل فریب منظر پیش کر رہا ہے جس کے لیے دنیا کی نگاہیں ترسا کرتی ہیں۔ قربان جائیے حبیب کبریا محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے مساوات انسانی کو یہ تقدس بخشا کہ بارگاہ صمدیت میں حاضری کے لیے اس کو لازمی شرط قرار دے دیا۔ فطرت انسانی کی سادگی آج آپ کے لباس سے ہویدہ ہے۔ یہ لباس گویا اس بات کا اعلان ہے کہ فطرت انسانی آج اپنی اصل اور سادہ شکل میں ہر نقش ما سوا کو مٹا کر اور ہر چیز سے بے تعلق ہو کر اپنے قلب اور روح کا حقیر نذرانہ پیش کرنے کے لیے مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے مقدس آستانے پر حاضری ہو رہی ہے۔ مبارکباد ہے تمام عازمین حج کو۔ احرام باندھنے کا طریقہ۔ جب احرام باندھنے کا ارادہ کریں تو پہلے غسل کر لیں، یہی افضل ہے، اور وضو کر لینا بھی کافی ہے۔ اور سنت یہ ہے کہ ناخن ترشوا لیں، مونچھوں کے بال کٹوا کر پست کر لیں اور جسم کے دوسرے غیر ضروری بال صاف کر ڈالیں۔ سر منڈوانے یا سر کے بال کٹوانے کی عادت ہو تو وہ بھی کر لیں، اور اگر سر پر پٹھے ہوں تو کنگھے سے ان کو درست کر لیں۔ احرام کے لیے 2 نئی سفید چادریں ہونا افضل ہے، اور دھلی ہوئی چادریں ہوں تو بھی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ چادریں 2.5 گز کی ہوں تو بہتر ہے۔ ایک چادر کا تہبند بنایا جائے اور دوسرے کچھ چادر اوڑھ لیا جائے۔ تہبند ناف کے اوپر اس طرح باندھیں کہ ٹخنے کھلے رہیں۔ احرام کی چادر اور تہبند پہننے کے بعد سنت یہ ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھے، بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ پڑھنا افضل ہے۔ اس نماز کے وقت اوڑھی ہوئی چادر سے بھی سر چھپا لیجئے، کیونکہ ابھی احرام کا حکم شروع نہیں ہوا ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر جس طرح کا حج کا ارادہ ہو اس کی نیت دل سے کیجئے اور زبان سے الفاظ ادا کیجئے۔ اے اللہ، میں حج کا ارادہ کرتا ہوں یا عمرے کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کو میرے لیے آسان فرما دے اور میری جانب سے قبول فرما۔ میں نے حج کی نیت کی اور اس کا احرام باندھا خالص اللہ تعالیٰ کے لیے۔ حج کے وقت پہنچ گئے ہیں تو حج کا ارادہ کریں نیت میں، اور حج سے بہت پہلے پہنچ گئے ہوں تو عمرے کا ارادہ کریں۔ پھر اس عمرے سے فارغ ہو جانے اور سر منڈوا لینے یا کتروا لینے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی، اور 8 ذی الحج کو مسجد احرام سے آپ حج کا احرام باندھیں گے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ اے اللہ، میں حج کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کو میرے لیے آسان فرما دے اور میری جانب سے اس کو قبول فرما۔ میں نے حج کی نیت کی اور اس کا احرام باندھا خالص اللہ تعالیٰ کے لیے۔ نیت کے الفاظ کسی بھی زبان میں ادا کرنے کے بعد 3 مرتبہ تلبیہ کہیں۔ تلبیہ یہ ہے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ کے یہی الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ان کو اچھی طرح سے یاد کر لینا چاہیے۔ ان میں سے کوئی لفظ کم کرنا مکروہ ہے۔
تلبیہ پڑھنے میں 4 جگہ ذرا ٹھہرنا چاہیے، اس طرح لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ پڑھتے ہی احرام کے احکام شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے تلبیہ پڑھنے سے پہلے سر سے چادر ہٹا لی جائے اور سر کھول دیا جائے۔ تلبیہ حج و عمرے کا خاص ذکر ہے اور گویا حاجی کا خاص ترانہ ہے۔ دراصل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا جواب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے بندوں کو پکارا تھا کہ آؤ اللہ کے در پر حاضری دو۔ پس جو بندے حج یا عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر اللہ کے گھر کی حاضری کے ارادے سے جاتے ہیں، وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کے جواب میں اپنے حاضر ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ تلبیہ پڑھ کر خوب خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اس موقع پر یہ دعا خاص طور پر مستحب ہے۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنت واعوذ بک من غضبک ومن النار۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری رضا اور جنت مانگتا ہوں اور تیری ناراضی اور دوزخ سے پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد تلبیہ کی کثرت رکھیں، تب تلبیہ ہی آپ کے لیے سب سے افضل ذکر ہے۔ جس کسی سے ملنا ہو، جب بلندی پر چڑھنا ہو یا نشیب میں اترنا ہو، غرض ہر نئی حالت میں اللہ کی عظمت، حیثیت، محبت کو پوری گرمی کے ساتھ یہی کلمہ پڑھیے اور بآواز بلند پڑھیے، البتہ عورتیں آہستہ آہستہ پڑھیں۔ مکرم و محترم سامعین اکرام اور خصوصاً عازمین حج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے دوستوں احباب میں ضرور شیئر کریں، چینل کو نئے ہوں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی قسطیں راست آپ تک پہنچ سکیں۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار ڈاکٹر آر عبدالحمید۔